السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگوں سے ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہماری سن نہیں رہا۔ بہت لوگوں کی زبان سے یہ سننے کے لیے ملتا ہے کہ ہم تو کتنے گناہ گار ہیں، پھر اللہ ہمیں معاف کیسے کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ کتنے دنوں سے ہم بیمار ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم صدقہ دے رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں، ہم مشکل سے نکلنے کے لیے کتنی دعائیں کر رہے ہیں، مگر ہماری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں نظر آ رہا۔ اللہ نے قرآن تو پھر سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک صورت اتاری ہے، سورہ آل عمران، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ غم نہ کر، کامیاب تو ہی ہے۔ جب قرآن نے یہ چیز صاف صاف بتا دی ہے تو پھر آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ بہت بڑا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اس کے کئی نام ہیں، اس کی بڑی صفات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت بے حساب ہوتی ہے، اس کو گنا نہیں جا سکتا، اس کو تولا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اللہ کی محبت ایسی کئی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی وہ ذات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ موسیٰ میں گناہ گار ہوں، میں زنا کی، اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا، اس وجہ سے میں حاملہ ہو گئی، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے دھتکار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اگر وہ بندی میرے پاس آتی اور مجھے سے کہتی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتی ہوں، تو میں اسے فوراً معاف کر دیتا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ تو دنیا ہے جو معاف نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بیٹھتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو گناہ بتاتی ہے۔ یہ دنیا ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ تو غلط ہے، صحیح ہے، مگر ہر کسی کی نیت کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہر کسی کی نیت کو جانتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے گمان اچھا کریں۔ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت صحیح کرے اپنی، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں، اللہ سے امیدیں لگائیں، اور جو اللہ سے امید لگانی ہے نا، وہ اچھی امیدیں لگائیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جب تک تم خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے، جب تک میں تم کو نہیں بدلوں گا، جب تک ہدایت ہمیں نہیں ملتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اگر ہم کو کچھ بھی کرنا ہے، ہم اللہ سے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہماری نیت کو صحیح کریں۔ جو بھی چیز ہمیں چاہیے دل سے اور یقین سے مانگے۔ ہر چیز کے لیے یقین کی ضرورت ہوتی ہے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ بے شک آپ بہت دنوں سے دعا مانگ رہے ہو، بہت دنوں سے بیمار ہے، بہت گناہ آپ نے کیے ہیں، مگر اللہ سے صحیح امید لگائے۔ ہو سکتا اللہ نے آپ کے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز رکھی ہوگی۔ بہت دنوں سے بیمار ہے، دعا کر رہے، بہت دنوں سے مشکل میں آپ دعا کر رہے ہو، مگر اب تک وہ دعا کئی عرصے سے آپ دعا مانگ رہے ہو، مگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے اس سے کچھ زیادہ بہتر سوچا ہوگا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو زیادہ پریشان کرتا ہے، زیادہ پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماری سے اور پریشانیوں سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دھو دیتا ہے، نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ جو ہیں اس کے لیے تو توبہ شرط ہے، کہ جب تک ہم دل سے توبہ نہیں کریں گے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے، اگر تو زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرے، اگر زمین سے لے کر تو آسمان تک گناہ کرے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ قبول کر دے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ شرط ہے، اور نیت اپنی صاف رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی بہترین چیز آپ کے لیے اللہ نے چنا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، کیا مجھ سے بھی زیادہ قریب تیرے لیے کوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، آخری نبی آئے گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت ہوگی، ان کی امت پر ایک مہینہ آئے گا جو ہوگا رمضان، جو الحمدللہ
اللہ نے ہمیں نصیب کیا اور ہم نے پایا رمضان کو، ہمیں مل گیا رمضان۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جب بندہ افطاری کے وقت بھوک کی شدت میں ہوگا، اس کی زبان پیاس کی وجہ سے سوکھ گئی ہوگی، اس کی آنکھیں سوکھ گئی ہوگی، جب وہ آ کر مجھ سے دعا مانگے گا نا افطار کے وقت میں، تو اس کے اور میرے درمیان میں ایک بھی پردے کا فاصلہ نہ ہوگا، جب کہ تیرے اور میرے بیچ 70 پردوں کا فاصلہ ہے۔ تو سوچے سبحان اللہ، کیسا واقعہ ہے یہ۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت کتنی لاڈلی امت ہے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بالکل ایسے دانے کی طرح چن چن کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب کیا۔ اللہ نے اس امت کے لیے بڑے لاڑ اٹھائے ہیں، بڑی لاڈلی امت ہے یہ۔ اللہ کو منائیں، اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ مایوس کرنا شیطان کا کام ہے، اللہ کا نہیں۔ اللہ تو ہمیشہ امیدوں سے بھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ چاہتا ہے کہ میرے پاس، اللہ تو آواز لگاتا ہے رمضان کی راتوں میں، تو اللہ آواز لگاتا ہے خود، اور ہر تہجد کے وقت میں اللہ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو میں دے دوں، ہے کوئی بخشش پانے والا کہ جس کی میں بخشش کروں، ہے کوئی ہدایت مانگنے والا کہ جس کو میں ہدایت دے دوں۔ یہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے میرے پاس آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس وقت میں دعا مانگو، افطار کا وقت۔ تو اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں صاف صاف بتایا ہے کہ اگر افطار کے وقت میں اگر کوئی بندہ بھوک پیاس کی شدت سے، روکھی سوکھی آنکھوں سے اور سوکھے ہوئے ہونٹوں سے اگر جو دعا مانگے گا، تو میں اس کی دعا کو فوراً قبول کروں گا۔ اس کے اور میرے درمیان میں ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے آ جا میرے پاس۔ اللہ خود بلاتا ہے اپنے بندوں کو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ چاہتا ہے، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو اللہ سے مایوس نہ ہونا، اللہ سے امید لگائے، اللہ پر یقین کرے، بھروسہ کرے، اور یہ نہ کہے کہ میں کئی دنوں سے جو ہے بیمار پڑا ہوں، اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ سن رہا ہے اللہ نے آپ کو اس سے بہتر کچھ اور دینا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور بہترین پلان کیا ہوا ہے، تو اس لیے مایوس نہ ہو۔ اور کوئی گناہ گار اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اللہ جب زناکار کو معاف کر سکتا ہے۔ اور ایک ایسا ہی واقعہ تھا ایک نبی کا کہ ان کے علاقے میں ایک آدمی ایسا تھا جو بہت زیادہ جو گناہ گار تھا، وہ بندہ، اس کو غلط شوق تھے، سارے جو علاقے کے جو لوگ تھے وہ سارے پریشان تھے اس بندے سے۔ تو لوگوں نے اس کو باندھ کر جو ہے ایک ایسے جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا کہ وہاں پہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ بندہ بیچارہ، اس نے توبہ کی اللہ سے، اس کو اب نظر نہیں آ رہا کہ اب تو یہاں پہ کچھ نہیں، نہ مجھے کھانے کے لیے کوئی ہے، نہ مجھے بچانے کے لیے کوئی، مجھے کھانے کے لیے بھی یہاں پہ کچھ نہیں مل رہا، نہ میرے ساتھ یہاں پہ کوئی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آخر کو اس کو ایک ہی راستہ نظر آیا، وہ اللہ۔ جب اتنے گناہ گار بندے کو، جس کے گناہوں سے سارا علاقہ پریشان تھا، جب اس بندے کو اللہ کی یاد آ سکتی تو آپ کو کیوں نہیں آ سکتی؟ اس بندے سے اللہ سے کہا کہ اللہ توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کا آخری وقت آیا اور آخری وقت پہ اس نے یہ دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل پاک صاف کیا۔ پھر ہم اس نبی پر ایک وحی اتری کہ میرا ایک بندہ جنگل میں پڑا ہے، اس کی موت ہو گئی ہے، اس کو کفن دفن دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ کے لوگوں سے اتنے کیسے بے خبر ہیں؟ اور انہیں وہ جگہ بتلائی گئی۔ پھر نبی اپنے لوگوں کو لے کر وہاں پر چلے گئے، دیکھا تو یہ وہی بندہ تھا جس سے لوگ سارے پریشان تھے۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ